بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی مجلس میں ہم نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ذکر سنا، آپ کے فضائل سنے، اور ہم نے آپ کے ولادت کے بارے میں سنا۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، ابا حضرت عمران ابو طالب ہے، اور آپ کے بھائی رسول خدا محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ ہاشمی ہے، رسول کی گود میں آئے۔ جب پہلی نگاہ علی کی رسول خدا پہ پڑی، رسول نے فرمایا اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ دنیا میں آنے کے بعد میں پہلی نگاہ رسول کے چہرے پہ پڑی تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد میں علی کی پہلی غذا رسول کی زبان تھی، کیونکہ رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ اب جب رسول کی زبان علی کے منہ میں آئی، علی نے چوسی۔ رسول نے فرمایا علی پڑھو، تو علی نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ ابھی تو نہ نبوت کا اعلان ہوا ہے، نہ نماز قائم ہوئی ہے، نہ قرآن نازل ہوا ہے، اور علی کہہ رہا ہے میں کیا پڑھوں؟ علی ہاں، رسول کی زبان جب منہ میں آئے نا تو پھر وہ فضیلت و عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مولا وہ تو 1400 سال پہلے جب علی بظاہر حیات تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کوفہ میں تھے، لوگ انہیں دیکھتے تھے، مسلمان دیکھتے تھے، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیتے تھے، تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا۔ مولا زمانہ گزرتا گیا، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رسول کا قول نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر ہے، محفلیں ہوتی، رسول اللہ بیٹھتے، رسول کے سامنے ان کے صحابہ بھی بیٹھتے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھتے۔ ابو بکر صدیق ہے نا، کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کثرت سے مجلسوں کے اندر علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، فرماتی ہے کہ بابا جان کیا بات ہے، میں نے دیکھا ہے آپ مجلسوں میں کثرت سے علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو بکر کی عبادت بھی علی کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ علی کون ہے؟ علی ولایت کا مالک ہے۔ علی کون ہے؟ ولایت کا۔ اور یاد رکھو صرف 3 ولی ہے حقیقت میں صرف 3 ولی ہے، اس کے بعد میں جو ان کے صدقے میں ملتا ہے وہ ولی بنتا ہے، جو ان کے دروازے پہ آ جائے پھر وہ ولی بنتا ہے۔ حقیقت میں 3 ولی ہے۔ اب اس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وہ کیسے؟ اب سنو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ کیا کہا؟ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور رسول اللہ تمہارے ولی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لایا،
وہ کون ہے بابا جو ایمان لائے؟ ایمان تو سب لائے. وہ کس کی بات کی جا رہی؟ وہ جو ایمان لایا. ایمان تو صحابہ بھی لائے, ایمان تو ہم بھی لائے, سب نے ایمان لائے. وہ کون ہے جو ایمان لایا؟ اللہ نے سسپینس نہیں رکھا, آگے بیان کیا اس کو. سبحان اللہ. کہا کون ہے وہ ایمان والا؟ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتا ہے, اور جو نماز قائم کرتا ہے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور نماز کے اندر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے اور حالت نماز میں خرچ کرتا ہے. یہ کون ہے؟ نماز کی حالت میں ہل ڈول نہیں سکتے, بے وجہ کھانس نہیں سکتے, بے وجہ حرکتیں نہیں کر سکتے. یہ کون ہے جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے؟ کہ اللہ تین ولیوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک کہا کہ میں ولی, اس کے بعد رسول اللہ ولی, اور یہ ایسا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے. وہ کون ہے؟ تمام قرآن کی مفسرین کو پڑھو, قرآن کی تفسیر کو پڑھو, سب نے ایک ہی بات لکھی ہے, وہ علی ہے. علی نماز پڑھ رہے ہیں. کہا حالت رکوع میں, کیا فرمایا؟ حالت نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, خرچ کرتا ہے. وہ کون ہے؟ کہا علی نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع کی حالت میں ہے, ایک سائل آتا ہے, کون ہے جو اللہ کے نام پہ دے؟ علی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں حالت رکوع میں, اور کچھ دینار, کچھ پیسے نکالتے ہیں اور اس سائل کو دیتے ہیں. اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ صرف علی ہے. علی سے پہلے نہ اس پہ کسی نے عمل کیا, نہ علی کے بعد میں اس پہ کسی نے عمل کیا, کیونکہ اللہ نے علی کے بعد میں یہ آیت ہی منسوخ کر دی تاکہ کوئی اس پہ عمل ہی نہ کرے. وہ صرف علی ہے, وہ صرف علی ہے. کہا حقیقت میں یہ ایسا ولی ہے, اس کے صدقے میں تمام ولیوں کو ولایت دی جاتی ہے. اور غدیر کے اور ولی کا مطلب یہ نہیں صرف مددگار, ولی کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے, مددگار بھی ہوتا ہے, دوست بھی ہوتا ہے, سردار بھی ہوتا ہے, بہت سارے ولی کے مطلب ہے. لیکن ولی کا مطلب صرف مددگار نہیں ہے. غدیر خم کے میدان میں نبی نے باقاعدہ بتا دیا, کیا کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس سے پہلے نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز تر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ پھر نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی نبی جس کے مالک ہے علی بھی اس کا مالک ہے. علی کی فضیلت کیا ہے؟ علی علی ہے, علی ہر مومن کا ولی ہے. بعض جاہل کہتے ہیں وہ علی اس زمانے میں سنتے تھے, اب سنتے ہوں گے کیا؟ ارے علی تب بھی سنتے تھے, علی اب بھی سنتے ہیں. اور علی کے سننے کی طاقت کیا ہے بتاؤ؟ اسلام کے اندر, شریعت کی بولی کے اندر, جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو نا, کتنی, اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. 1,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہو وہ حجت الاسلام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے, صرف امام غزالی. اور جس کو حضور کی ہر قولی, ہر فعلی, ہر تقریری حدیث یاد ہو, بلکہ حضور کی ہر حدیث اس کو یاد ہو, اس کو شریعت کی بولی میں حاکم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ پوری وہ امت مسلمہ میں ایک ہی ہے, وہ امام حاکم ہے, امام ابو عبداللہ نیشاپوری, امام حاکم. وہ کون ہے؟ 405 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کی مشہور کتاب ہے المستدرک, اور انہوں نے جتنی بھی حدیث روایت کی ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ کی ہے. تو یہ بطور شیخین روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, مولا علی کے ارد گرد تمام صحابہ, ان کے اصحاب و احباب بیٹھے ہوئے تھے, اور پیارے علی جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا دیکھے اور فرمایا وعلیک السلام. سبحان اللہ. کیا کہا؟ وعلیک السلام. اب تو پریشان, پیارے علی آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟
یہاں تو آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو علی نے فرمایا اے میرے اصحاب، میں نے ساتوں آسمان پر، کیا کہا؟ ساتوں آسمان پر جنت میں میرے بھائی جعفر طیار نے مجھے سلام کہا تھا، اس کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ ارے جنت میں جو سلام کہے علی زمین پہ بیٹھ کے اس کا سلام کا جواب دے، تو یہاں سے نجف کتنی دور ہے؟ کہا علی کو پکارو، علی مدد کو آتے ہیں۔ اگر تم علی کی دہلیز پہ نہیں جاؤ گے نا تو تمہیں در در بھیک مانگنی پڑے گی، پھر علی سے نہ مانگو گے تو پھر دنیا والوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اور یہی حال ہو رہا ہے، جب سے امت نے علی کو چھوڑا ہے تو کبھی فلانا کسی کے پیچھے گھومتے ہیں، فلانا صاحب ہے، فلانا کارپوریٹر ہے، یہ منتری ہے، وہ سنتری ہے، یہ وزیر اعظم ہے، ان کی کیا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ ان کے دروازوں پہ جانا پڑ رہا ہے۔ کاش تم علی کا دروازہ پکڑ لیتے تو ان کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جب تک امت نے علی کے دروازے کو پکڑا تھا تو پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ پوری دنیا پہ ٹیپو سلطان کو پڑھ لو، ٹیپو سلطان کی تلوار پہ لکھا ہوا ہی علی کا نام تھا، سلطان کی تلوار پہ لکھا ہوا ہی علی کا نام تھا، اور سلطان بھی تو خود ایک ولی کے مرید تھے، حضرت ٹیپو مستان اولیاء کے، مانگا یہ حیدر علی نے ٹیپو مستان اولیاء کے دربار میں تھا، یہ الگ بات ہے۔ تو علی وہ ہے تمام ولیوں کا سلطان ہے۔ اب اس ولی علی کی بات سنا رہا ہوں۔ خیبر کے پاس میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عصر کی نماز رسول نے ادا کر لی، عصر کی نماز رسول نے ادا کر لی، لیٹ گئے، آپ نے آنکھیں بند کر لی، وحی کا نزول شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ وحی کا نزول شروع ہوا۔ علی نے دیکھا کہ رسول لیٹے ہیں، آئے، رسول کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب نبی علی کا زانو ہے، نبی کا سر ہے، نبی کی آنکھیں بند ہے، نبی سوتے نہیں ہیں، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ نبی کا سونا بھی ناقض وضو، ہم سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب نبی کی آنکھیں بند ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کا سر مبارک علی کے زانوں پہ ہے، اور علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج ڈوب رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اب علی کی عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب گیا، مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، علی کے چہرے سے آنسو گرے نبی کے چہرے پہ، نبی نے آنکھیں کھولی، دیکھا علی رو رہے ہیں، پوچھا اے علی تجھے کس بات نے رلایا؟ اے علی تجھے کس بات نے رلایا؟ کہا سرکار عصر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کہا کہ علی مجھے اٹھا دیا ہوتا؟ کہا نہیں سرکار، آپ کو کیسے اٹھاتا، آپ کو کیسے اٹھاتا؟ کہا علی یہ نماز قضا پڑھ لے گا۔ نبی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری نبی کی اطاعت میں تھا۔ سورج کی طرف اشارہ کیا، پلٹا دے سورج کو، ایک انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا۔ لیکن سورج کا پلٹنا جانتے ہو کیوں ہوتا ہے؟ سورج کا پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟
सूरज के पलटने का, अगर अकेला सूरज के पलटने का मतलब है कयामत का आना। अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो उसको पता है कि सूरज बीच में है और उसके गिर्द गिर्द रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर चांद भी गर्दिश करता है, महवर है, उसके ऊपर दूसरे सितारे और सैयारे भी गर्दिश करते हैं। अतारुद है, मरीख है, अलग अलग सितारे हैं, सैयारे हैं, उसके बीच में हर कोई अपने रास्ते पर गर्दिश कर रहा है। बीच में सूरज है, अगर सूरज पलटता है तो दूसरे सैयारों से टकराएगा, सितारों से टकराएगा, चांद से टकराएगा, और इसका मतलब है कयामत का आना। और सूरज के पलटने का मतलब क्या है? कयामत का आना। अब अगर अकेला सूरज पलटता है तो सितारों से टकराएगा, क्योंकि रास्ते तब्दील हो जाएंगे। इसलिए अकेले सूरज नहीं पलटा, कायनात पलटी। सिर्फ अकेला सूरज नहीं पलटा, कायनात पलटी। और जिसके लिए कायनात पलटे वही तो मौला कायनात होता है। जिसके लिए कायनात पलटे वही तो मौलाए कायनात होता है। रसूल फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अगर रसूल को पाना हो ना तो पहले अली के पास जाना पड़ता है। अली फरमाते हैं, अगर सूरह फातिहा की तफसीर बयान करने के लिए बैठू ना, 70 ऊंट तफसीर से भर जाएंगे, तफसीर खत्म नहीं होगी। और मौरखीन लिखते हैं क्या कि तमाम कुरान का जो राज है ना, मुफस्सिरीन लिखते कुरान का जो राज है ना वो सूरह फातिहा के अंदर है। और सूरह फातिहा को समेटो ना तो बिस्मिल्लाह के अंदर है, और बिस्मिल्लाह को समेटो ना तो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे के नुक्ते के अंदर है। और अली फरमाते हैं, अनन नुक्ततुल लती तहतुल बा, वो बे के नीचे का जो नुक्ता है वो अली है। क्या है? अली है। और कुरान में जहां भी आया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, इससे मुराद अली है। यानी सादिकीन का अमीर कौन है? अली है। मौला के फजाइल बहुत है, खत्म नहीं हो सकते। और हमारी थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश करूंगा कि रोज मौला की फजीलतें बयान करूं, लेकिन आज की जो टॉपिक है वो शहादत की तरफ भी आना, क्योंकि फजाइल भी हम बयान कर रहे हैं। और आज की मौला अली शेर खुदा की आखिरी मजलिस है, कल इमाम हसन मुश्तबा की होंगी। तो मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत अनस रिवायत करते हैं कि हजरत अली बीमार हुए, और बीमार होने के बाद में आपके पास में हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत अनस भी गए, बैठ गए। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कि अली के बचना की कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है, बहुत ज्यादा अलील है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अली को मौत ऐसे नहीं आएगी, अली को मौत ऐसे नहीं आएगी। कहा कब तक नहीं आएगी? जब तक अली का दिल गमों से भर न दिया जाए। अली का दिल जब तक गमों से भर न दिया जाए, काली को जब तक मौत नहीं आएगी। और खुद हजरत अली से रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जानते हो पहली उम्मतों के अंदर अशकल अव्वलून, सबसे बदतरीन इंसान कौन था? तो हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कहा वो जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को शहीद किया। सबसे बदतरीन इंसान पिछली उम्मतों के अंदर वो था, और मेरी उम्मत के अंदर सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो तेरे इससे इसको रंगीन करेगा, यानी वो तेरे सर पे तलवार मारेगा और वो खून से तेरी दाढ़ी को रंगीन करेगा। वो मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान होगा। उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। अली की जो जंगें हुई है, पहली जंग जमल की लड़ाई हुई, फिर सिफीन की लड़ाई हुई, उसके बाद में नहरवानियों से लड़ाई हुई है, खवारिज से, यही बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, जुब्बे वाले, कुब्बे वाले, तो इनसे लड़ाई हुई थी। और अली ने नहरवानियों को, पूरी नहरवानियों को खत्म किया,
ان کی پوری آرمی کو قتل کر دیا خارجیوں کی. ابھی لیکن اس آئیڈیالوجی کے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر موجود تھے. یہ سمجھ لو آج کے طالبان IS القاعدہ جو ہے، جو مندروں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، درگاہوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خود کش بمبار کریں گے اور کیا ملیں گی، جنت ملیں گی. ایسے یہ لوگ تھے. اب یہ لوگ بیٹھے، ایک تھا برق بن عبداللہ، ایک عبد الرحمن ابن ملجم، ایک عمرہ تمیمی. اب یہ بیٹھ کے بعد میں بولنے لگے ارے زندگی کا پورا سکون ختم ہو گیا. جب سے علی نے کیا کیا، ہماری پوری آرمی کو، ہماری پوری طاقت کو ختم کر دیا، ہماری زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا. تو کیا کرنا ہے، ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے. کیا کرنا ہے، ہمیں علی کو قتل کرنا ہے. اور ان کو 3 لوگوں کو مارنے کی پلاننگ ہوئی. کس کو؟ امیر معاویہ کو، عمر العاص کو اور حضرت علی کو. کہا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی کو مارتا ہوں، برق بن عبداللہ نے بولا میں امیر معاویہ کو مارتا ہوں، اور یہ جو التمیمی تھا اس نے بولا کہ میں کیا کرتا ہوں، عمر العاص کو مارتا ہوں. اور ان کو مارنے سے یہ جنت میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. سوچو ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. یہ نماز پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے، بولے نہیں ہمیں تو اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قانون. سب اللہ والے تھے، اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے ان لوگوں کو. تو یہ مل کے پلاننگ کی ہے. اب عبد الرحمن ابن ملجم کیا بولا، میں مولا علی کو مارتا ہوں. اور تینوں نے بھی کیا بولے، ایک ہی دن ایک ہی ٹائمنگ میں تینوں کو مارنا ہے. اب یہ وہاں سے نکل کے کہاں آیا، کوفہ آیا. کوفہ میں آنے کے بعد میں اس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی، بڑی بھاری تلوار تھی. اور 1000 درہم کا اس نے زہر خریدا. خود اس کی زبانی ہے کہ یہ بولتا کہ میں نے 40 دن تک تلوار کو خوب رگڑا ہے، اور روز تلوار کو رگڑتا اور روز تلوار زہر میں ڈباتا. 1000 دینار کا اس سے خطرناک زہر خریدا. اور یہ کوفہ میں آیا اور یہ پلاننگ کرنے لگا کہ اب میں علی کو کیسے ماروں. اب اس کی نظر جو ہے کوفہ میں ایک عورت پہ پڑی، اس کا نام تھا قطام. یہ بڑی خوبصورت تھی. اب اس کا دل اس پہ آ گیا. ایک دن کیا کرا، اس کا خیال اس کو آتے رہتا تھا، تو ایک دن کیا کرا، نکاح کا پیغام بھیجا. تو قطام نے کیا بولی کہ ہاں ٹھیک ہے میں تیرے سے شادی کرتی، لیکن میری 4 شرطیں ہیں. بولے کیا؟ بولے مہر کے اندر میرے کو 3000 دینار ہونا. بولے قبول ہے. دوسری شرط، بولے ایک خادم ہونا، نوکر. بولے وہ بھی قبول ہے. ایک لونڈی باندھی ہونا اندر گھر کا کام کرنے کو، وہ بھی قبول ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ بولے علی کا قتل. چوتھی شرط کیا؟ علی کو مار. ابھی نے تو بولا عبد الرحمن ارے یہ تو میرے مقصد میں سے ہے. بولے تو کیوں علی کو مارنا چاہتی؟ بولے علی نے نہروان کے اندر میرے باپ اور میرے بھائی کو مارا ہے. یہ بھی وہ تھی، یہ بھی خوارج کا ٹولہ تھا. علی سے لوگ بغض کیوں رکھتے معلوم ہے؟ علی نے 40,000 کو مارا ہے. 25 سال سے 30 سال کی عمر میں جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، 40,000 کو علی نے تلوار سے مارا ہے. کوئی کسی کا باپ تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کا بھانجا تھا، کسی کا بیٹا تھا. تو بغض تو رہیں گا نا دل میں، بغض تو رہیں گا دلوں کے اندر. تو اب انہوں نے کیا کرے، پلاننگ کرے. اب نہروان کے اندر پوری ان کی ملٹری مری تھی. تو بولے قبول ہے. تو اب اس نے طے کرا، ایک اور بولے کچھ لوگوں کو ملا لیں گے اپن. تو عبد الرحمن بولتا ایک اور پہچان کا ہے کوفے کے اندر، شبیب. اس سے جا کے بات کرا. انہیں بولا شبیب ارے نہیں، بولے علی کو نہیں مار سکتے. کیسا ماریں گے اپن، میری تو ہمت نہیں ہو رہی. تو انہیں اس کو ہمت دلاتا، ارے اپنے لوگوں کو علی نے مار دیے، اپنے کو جو ہے وہ اللہ کا حکم نافذ کرنے کا، اللہ کے واسطے علی کو مارنے کا ہے. یہ ان کی پلاننگ ہو رہی. اور انہیں کیا کرتی، قطام اس کے رشتہ دار میں ایک اور بدماش رہتا، اس کا نام رہتا مردان، اس کو بھی ساتھ میں ملا لیتی. اب یہ کیا کرتے، سب ملتے بڑے بڑے شملے اور کپڑے خریدتے، تلوار چھپانے کو بڑے بڑے جبے خریدتے تلوار اندر چھپانے کو. اور یہ پلاننگ کرتے اب کون سے دن کو علی کو مارنا. ان کو معلوم تھا کہ علی جو ہے اپنے گھر سے مسجد میں آتے، اور رمضان کی
18 تاریخ تھی، بدر والی رات، یوم بدر. اور علی کہتے ہیں کہ ہم اس دن ہے نا عبادت کرتے تھے. بدر سب سے بڑا دن تھا اہل بدر. علی خود بدری ہے، علی بھی خود بدری ہے. تو بدر والا دن تھا، یوم بدر، جنگ بدر ہوئی تھی. تو علی کہ اس رات جو ہے علی اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور عبادت کرتے تھے، جاگتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے. امام حسن بیان کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے علی سو گئے تھے بدر والی رات. تو حضرت علی نے امام حسن سے کہا کہ حسن میں نے خواب دیکھا. کہا بابا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، اور میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل جو ہے وہ اندر سے رنجیدہ ہو گیا ہے، غمگین ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ غمگین ہو گیا. آپس کی لڑائیاں، جمل کی لڑائی ہوئی، صحابہ مارے گئے، آپسی لڑائیاں ہوئی، صفین کی لڑائیاں ہوئی، بہت خون بہہ گیا. اور مولا علی نے وہ کچھ جو دیکھا سب کچھ زندگی میں، علی کا دل بہت غمگین، بہت دکھی تھا کہ اپنوں نے ہی جو ان کے ساتھ میں کیا، وہ علی بہت زیادہ اس سے رنجیدہ رہتے تھے. تو اب وہ دن آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دل بہت غمگین ہو گیا، اندر سے دکھی ہو گیا. تو رسول نے فرمایا اے علی ان کے لیے بد دعا کرو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، اب مجھے یہ دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اچھوں سے ملا دو. کیا دعا کی؟ مجھے اچھوں کے پاس آنا ہے، وہ جو اچھے لوگ تھے ان سے ملا دو. تو آپ کی جو ہے وہ نیند بیدار ہوئی. تو آپ سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت قریب ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا. تو 19 رمضان تھی، رمضان کی 19 تاریخ تھی، 19 رمضان تھی. اور مولا علی شیر خدا نکلے ہیں اپنے گھر سے تہجد پڑھ کے. وہ زمانے میں لوگ تہجد جو ہے وہ گھروں پہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ گھروں پہ پڑھنے کے بعد میں جو نفل سنت نماز ہوتی تھی وہ بھی گھر میں پڑھ کے فرض پڑھنے کو جو ہے مسجد میں آیا کرتے تھے. تو مولا علی شیر خدا بھی نکلے اور راستوں سے جو ہے سوئے ہوئے لوگ تھے، اب فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تو جگاتے ہوئے جا رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا یہ سب لوگ، اور ایک روایت میں یہ سوئے ہوا تھا. مولا علی نے اس کو آ کے اٹھایا، اٹھ نماز کا ٹائم ہو رہا، مسجد میں سوئے ہوا تھا، یہ اس کو اٹھایا. اور پھر مولا علی شیر خدا جو ہے وہ مسجد میں آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، نماز کا وقت ہوا. اور نماز کی حالت میں جب علی سجدے میں گئے تو اس نے تلوار نکالی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ مولا علی شیر خدا میں لگا، اور ضربت اتنی شدید تھی کہ مولا علی شیر خدا کا سر زخمی ہو گیا. اور اللہ مولا علی شیر خدا کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا ہے وہ نکلا ہے فَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیا نکلا؟ فَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. اب زخمی ہو گئے تھے، یہ بھاگا تو لوگ دوڑ کے اس کو پکڑ کے لائے. اور اب چونکہ مولا علی زخمی ہو گئے تھے پھر آپ کو گھر لے جایا گیا. گھر لے جانے کے بعد میں اب زخم جو ہے وہ کافی گہرا تھا. تو آپ نے پوچھا میری داڑھی کا رنگ کیسا ہے؟ کہا داڑھی خون سے تر ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ داڑھی خون سے تر ہو گئی تھی، پوری رنگین ہو گئی تھی. حکیم آیا، حکیم نے کہا کہ ان کو دودھ زیادہ پلاؤ، کیونکہ اب اس نے جو تلوار ماری تھی وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی اور وہ پورا زہر مولا علی شیر خدا کے جسم میں چلا گیا. کہا کہ وہ جو زخم سے ہے وہ دودھ سے ہے جو زہر باہر نکلے، اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو. تو 3 دن تک مولا علی شیر خدا حیات رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا. 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، رمضان کی 21 تاریخ کو. اور مولا علی شیر خدا نے شہادت سے پہلے وصیت فرمائی. اور یہ قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، لیکن علی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹیں گے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں خود فیصلہ کروں گا، اس کو شربت پلاؤ. میں نے رسول سے سنا ہے کہ کسی کے ہاتھ پیر نہیں کاٹو، کان نہیں کاٹو، ناک نہیں کاٹو، اس کا مسئلہ نہیں کرو، اور اگر میں مر جاؤں تو اس کو بھی ایک ہی بار میں قتل کرنا. کیا کرنا؟ ایک ہی بار میں قتل کرنا. اور اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہے ہیں.
کہا کہ دیکھو میری قبر کو نامعلوم مقام پہ دفن کرنا، مجھے نامعلوم مقام پہ جو ہے وہ میری قبر بنانا، کسی کو معلوم نہ ہو کہ علی کو کہاں دفن کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن اتنے تھے، قبر کو نقصان پہنچاتے۔ تو کہا کہ دیکھو، اور کیا وصیت کر رہے اپنے گھر والوں کو، اے میرے گھر والوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا کہہ رہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھو اسلام سیدھا سادہ ہے، دین بالکل سیدھا سادہ ہے، اس کو الجھاؤ نہیں۔ اور یاد رکھو پیغمبر عالم و دانا ہے، اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا۔ کیا کہہ رہے؟ اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہیں چھوڑنا۔ علی کہہ رہے دیکھو نمازیں مت چھوڑو، اللہ کے گھر کو خالی مت چھوڑو، اگر اس کو خالی چھوڑو گے تو خود کو خدا کے عذاب میں معلق پاؤ گے، اور پھر تم دعا مانگو گے۔ اور ہمیشہ کیا کرتے رہنا؟ لوگوں کو تلقین نصیحت کرتے رہنا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا نا، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو کہا دیکھو دین سیدھا سادہ ہے، اللہ کے دین پہ چلو۔ اور مولا علی شیر خدا کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد میں آپ کو نامعلوم مقام پہ دفنایا گیا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کو کہاں دفنایا گیا ہے۔ پھر بعد میں آپ کی مزار مبارک کا پتہ چلا کہ آپ کو نجف میں دفن کیا گیا ہے۔ کہا نجف اشرف میں۔ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت علی کو کہاں دفن کیا؟ نجف میں۔ ایک روایت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بھی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دادا کو کہاں دفن کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا نجف میں دفن کیا۔ یعنی پہلے معلوم نہیں تھا کہ کہاں دفن کیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں خود گھر والوں نے بتا دیا یہاں دفن کیا۔ تو آج جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، روزہ ہے، وہی آپ کی اصل مزار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے مجلس حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہوں گی، اور تھوڑا تھوڑا مولا علی شیر خدا کی فضیلتیں بھی بیان ہوں گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔